بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال کی آمد اور ہمارا طرز عمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم ہے کہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کرتے رہیں، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فراغت کی نعمت۔ وقت کی قدر و اہمیت۔ انسان کو دنیا کی جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، غور کیا جائے تو ان میں سب سے بڑی نعمت وقت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ وقت ہی کی قسم کھائی گئی ہے، کہیں صبح کی، کہیں رات کی، اور یہاں زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تمام اوقات کو شامل ہے۔ بہرحال اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مسلمان کو وقت کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی اسی بات سے متعلق ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے اور اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ چنانچہ قیامت کے دن انسان سے خاص طور پر اس بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر، اپنی جوانی اور اپنے علم کا کیا استعمال کیا۔ غور کیجئے کہ ان میں سے عمر اور جوانی دونوں کا تعلق زمانے ہی سے ہے۔ کہنے والے نے صحیح کہا ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، لہذا
وقت کی پوری نگرانی کرنا چاہیے۔ کھیل کود میں، خرافات میں، ادھر ادھر کی باتوں میں اور لغویات میں قیمتی اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ اس حدیث میں لطیف پیرایہ میں اضاعت اوقات سے ممانعت اور حفاظت اوقات کے اہتمام کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی ہر ایسے قول و عمل اور فعل و حرکت سے احتراز کرے جس سے اس کا خاطر خواہ اور معتدی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ وقت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی اور ہر سیکنڈ اور منٹ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن آج ہم وقت کی کوئی قدر و قیمت پہچانتے نہیں ہیں، کوئی قدر نہیں کرتے، یوں ہی فضول باتوں میں اور لغو کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، ایک برف بیچنے والے سے مجھ کو بہت عبرت ہوئی۔ وہ کہتا جا رہا تھا، اے لوگو مجھ پر رحم کرو، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے جو ہر لمحہ تھوڑا تھوڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہماری بھی حالت ہے کہ ہر لمحہ برف کی طرح تھوڑی تھوڑی عمر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسے پگھلنے سے پہلے جلدی بیچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب انسان آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا، ہمیں ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیں، ہم نیک عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر بہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر اس میں کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ صرف یہ نہیں کہ عمر دے کر تم کو ویسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ تمہارے پاس ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے بھیجے جاتے رہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابن میمون رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اور اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جوانی کی قدر کر لو، مطلب یہ ہے یہ پانچوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس وقت جوانی ہے، لیکن جوانی کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے۔ یہ جوانی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ یا تو اس کے بعد بڑھاپا آئے گا یا موت آ جائے گی، تیسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اس بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یہ قوت اور توانائی اور صحت اللہ تعالیٰ نے اس وقت عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اچھے کام میں لگا لو۔ بڑھاپے میں تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ نہ منہ میں دانت اور نہ پیٹ میں آنت۔ اس وقت کیا کرو گے جب ہاتھ پیر نہیں ہلا سکو گے؟ اس وقت صحت ہے، لیکن یاد رکھو کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صحت کے بعد اس کو بیماری نہ آئے۔ بیماری ضرور آئے گی، لیکن پتہ نہیں کب آ جائے۔ اس لیے اس سے پہلے اس موجودہ صحت کو غنیمت سمجھو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مالی فراغت اور مالداری عطا فرمائی ہے، کچھ پتہ نہیں یہ کب تک رہے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں
جن کے حالات بدل گئے ہیں۔ اچھے خاصے امیر کبیر تھے مگر اب فقیر بن گئے ہیں، خدا جانے کب کیا حال پیش آ جائے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اس مالداری کو غنیمت سمجھو اور اس کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کر لو، اور اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی فرصت کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں یہ مت سمجھو یہ ہمیشہ باقی رہیں گے، کبھی نہ کبھی مشغولی ضرور آئے گی، اس لیے اس فرصت کو صحیح کام میں لگا لو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ہماری بہت بڑی بیماری ہے وقت کی قدر نہ کرنا اور اوقات کو لایعنی امور میں، لایعنی کاموں میں صرف کرنا۔ کبھی کہیں کھڑے ہو گئے اور فضول باتیں شروع کر دیں اور وقت ضائع کر دیا، جس کے نتیجے میں نہ اوقات میں برکت رہتی ہے اور نہ ہی کام نمٹتے ہیں، اور یہ رونا ہر وقت رہتا ہے کہ وقت نہیں، فرصت نہیں۔ وقت کی اتنی اہمیت ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ وقت کے ساتھ مربوط ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا قربانی۔ اور وقت کی اتنی اہمیت آخر کیوں نہ ہو؟ کیونکہ انسان کی نیک اور برے ہونے، اس کے جنت یا جہنم میں جانے کا دار و مدار اسی وقت کے صحیح اور غلط استعمال پر موقوف ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہ ہل سکیں گے جب تک اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز محشر میں کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں فنا کی، دوسرے یہ کہ اپنی جوانی کس مشغولیت میں برباد کی، تیسرے یہ کہ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھی یہ کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ دین اور دنیا دونوں میں ترقی وہی کر سکتا ہے جو اپنے وقت کی حفاظت کرے۔ آپ دنیا کا مشاہدہ کر لیں، کامیاب لوگ وہی نظر آئیں گے جو وقت کی قدر کرنے والے ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔